مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں حکومت بھی اللہ کی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ لیکن آج مسجد کمیٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد ہماری جگیر ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم جو کہیں گے وہی ہوگا، تو مسجد کے اندر صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ اگر آج ہمارے گھر کے اندر کوئی دوسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ تمہارے گھر کا مالک میں ہوں، جو میں کہوں گا وہی ہوگا، تو کیا ہم اس کو اچھا سمجھیں گے؟ بلکہ ہم اس کو کہیں گے کہ تو پاگل ہے، کہ گھر ہمارا ہے تو ہمارے گھر کے اندر ہمارا ہی حکم چلے گا، جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ کے گھر میں صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ آج ان مسجد کے کمیٹیوں کے لوگوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، جو جاہل قسم کے لوگوں نے، جن کو خود صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ امام صاحب کو ٹوکتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج آپ نے قرات ٹھیک نہیں کی، آج آپ سیدھا کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ جاہل قسم کے لوگوں نے مسجدوں کو ویران کیا ہے۔ آج جس کی گھر میں کوئی ٹکے کی اوقات نہیں ہے، وہ مسجد کی کمیٹی کا صدر بنا ہوا ہے۔ جس کی گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ مسجد کمیٹی کا سیکرٹری بنا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے مسجدوں کو ویران کیا ہے۔ وہ ایک خطیب صاحب ایک مسجد میں گئے تو مسجد کمیٹی کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے، کوئی سوال و جواب کریں گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو مسجد کمیٹی کے لوگ کہنے لگے کہ آپ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ قیامت کی کوئی ایک نشانی بتائیں۔ تو امام خطیب صاحب مسکرا کر کہنے لگے کہ اس سے بڑی قیامت کی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ جاہل قسم کے لوگ ایک عالم سے سوال کر رہے ہیں، اس سے بڑی قیامت کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو یہ جاہل قسم کے لوگ مسجد کمیٹی کے جو لوگ ہیں، انہوں نے امام کی نہ انہوں نے قدر آتی ہے کرنی، نہ خطیب کی قدر کرنی آتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خلیفہ عباسیہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ اگر تو آفتاب غروب سے پہلے میری سلطنت سے نکل جائے گی پھر تمہیں طلاق نہیں ہوگی، اگر تو سلطنت کے اندر موجود رہے گی تو پھر تمہیں طلاق ہوگی۔ اب خلیفہ عباسیہ کی حکومت ہر طرف تھی، بغداد سے لے کر سمرقند، بخارا، ہر طرف خلیفہ عباسیہ کی سلطنت تھی۔ اب اس کی بیوی نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس وقت سفر کرنے کے لیے اتنی سواریاں نہیں تھی، جس طرح ہمارے پاس جہاز ہے، ریل گاڑی ہے، باقی سفر کرنے کے لیے سواری ہیں۔ اس وقت اس طرح کی کوئی نہیں تھی، بلکہ سفر کرنے کے لیے گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے۔ تو اب اس نے سوچا کہ میں کہاں جاؤں؟ اگر آفتاب غروب سے پہلے اس کی سلطنت سے نہ نکلی تو مجھے طلاق ہو جائے گی۔ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسجد میں جاتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اب زور کے وقت مسجد میں جاتی ہے تو امام صاحب زور کے وقت نہیں آتے مسجد میں۔ اب وہ خلیفہ کی عورت وہ وہاں بیٹھ کر مسجد میں امام صاحب کا انتظار کرتی ہے۔ عصر کا وقت ہو جاتا ہے تو امام صاحب آتے ہیں، عصر کے ٹائم آتے ہیں تو امام صاحب کو وہ پوچھتی ہے کہ خلیفہ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ آفتاب غروب سے پہلے میری سلطنت سے نکل جا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم آرام سے بیٹھو۔ تو وہ کہنے لگی کہ امام صاحب اگر میں آفتاب غروب سے پہلے نہ نکلی مجھے طلاق ہو جائے گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تمہیں طلاق نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگی وہ کس طرح کہ میں تو اس کی سلطنت کے اندر موجود ہوں، پھر مجھے طلاق کیسے نہیں ہوگی؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس لیے کہ تو اللہ کی گھر مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے گھر مسجد میں صرف اللہ کی حکومت ہے، خلیفہ عباسیہ کی حکومت نہیں ہے، تو اس لیے تمہیں طلاق نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے گھر میں صرف اللہ کی حکومت ہے اور کسی کی حکومت نہیں ہے۔